إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی اور آل نبی کی مقدس ترین بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائی سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اسلامک کیلنڈر اور ہجری تقویم کا یہ آخری مہینہ جسے ذوالحج یعنی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے۔ پوری دنیا کے صاحب استطاعت مسلمان کعبہ مکرمہ پہنچ کر فریض حج کو انجام دینے کی سعادت حاصل کرنے میں کوشاں اور مصروف ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اس مہینے کو کئی خصوصیتیں حاصل ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی اہم خصوصیت کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ حج کا ایک اہم رکن جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، اس مہینے کی 9ویں تاریخ کو کی جاتی ہے۔ سال بھر میں حج کے ارکان کی ادائیگی کا یہی ایک مخصوص موقع ہوتا ہے۔ اس مہینے کو حج سے بھی ایک گہری نسبت حاصل ہے۔ وہیں اس مہینے کو مسلمانوں کے اوپر ایک اہم فریضہ، ایک اہم ذمہ داری چند شرطوں کے ساتھ عائد ہوتی ہے، جسے قربانی کہتے ہیں، اور اس قربانی کو بھی اسی مہینے کی مخصوص ساعتوں میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو حج کا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ قربانی کا بھی مہینہ ہے۔ ان دونوں خصوصیتوں کے ساتھ ایک بڑی برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک کی جو رات ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن حکیم میں یاد کی، قسم کا تذکرہ کیا، اور اس کی برکتوں، اس کی وسعتوں، اس کی رحمتوں کی طرف اپنے بندوں کی توجہ مبذول کی۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم خصوصیت اس مہینے کو یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم الحرام ایک دوسرے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے۔ تو آخری مہینہ ہونے کے ناطے کلوزنگ منتھ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے اس کو، بجٹ کا بھی مہینہ ہے، اپنے اعمال کے محاسبے کا بھی مہینہ ہے کہ آپ ایک اسلامی پورا سال مکمل کر رہے ہیں، آخری مہینے میں ہے اس اسلامی سال کے 1447 کے آخری مہینے میں، اس کے بعد 1448 کا نیا سال شروع ہوگا اسلامی۔ اس جہت سے بھی یہ مہینہ ہماری توجہ کا طالب ہے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنی کارکردگی، اپنے اطوار، اپنی زندگی، اپنے فرائض، اپنے حقوق، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں۔ کہاں ہم سے چوک ہو رہی ہے، کہاں ہمیں اور اچھا کرنا چاہیے تھا، اور جہاں بھی کہیں چوک ہو اس سے بچے، جہاں اور اچھا کر سکتے ہیں محاسبہ کر کے اپنے اس سال کو مکمل کریں۔ کئی خصوصیتیں اس مہینے کو ہیں جو الگ الگ مواقع پہ آپ کے سامنے تفصیل سے آنی چاہیے، لیکن آپ کے لیے اس وقت جو مناسب گفتگو جس خصوصیت کے حوالے سے ہے وہ ہے قربانی، اور اسی کے حوالے سے چند منٹ باتیں کرنے کی آپ سے کوشش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا، محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی الگ الگ تفسیریں ہیں، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ تر لوگ کوثر سے حوض کوثر کی طرف گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، میدان قیامت میں بھی اور جنت میں بھی۔ میدان قیامت میں آپ اپنے کوثر سے اپنی پیاس امتی کو
سیراب فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوثر سے بعض مفسرین نے قرآن لیا، بعض مفسرین نے اخلاق بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ساری چیزیں اگر جمع کر لی جائیں تو کوثر کے خیر کثیر میں مزید جامعیت آ جائے گی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ اس آیت کے نزول کا ذرا پس منظر سامنے رکھیں گے تو بات ڈھنگ سے واضح ہو سکے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ آپ سے دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، 13 سال کی مکی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، مصائب کی ایک البناک داستان ہے۔ آپ کو ایک گھاٹی کے اندر، شیب کے اندر محصور کر دیا گیا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، کوئی آپ سے ملنا چاہتا تو ملنے نہیں دیا جاتا، آپ کو دوسروں سے نہیں ملنے دیا جاتا، آپ کی اولاد میں مذکر اولاد ہوئی، صاحبزادے ہوئے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے مکہ کے لوگوں نے یہ شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو کیسے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دعوت کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچ گئے، سماج سے الگ ہو گئے، معاشی طور پر کمزور ہو گئے، ایک بیٹا بھی ہوا وہ بھی نہ رہ سکا، نسل منقطع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب کہنے والے جو بکتے ہو بکیں، ہم نے تو آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی، بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اس سے ایک زاویہ نظر ہمت کو مضبوط کرنے کی جہت حاصل ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے لیے خالص ہو کر کے اس کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو بھلے باطل کا ساتھ دینے والے اس کا ساتھ دے نہ دیں، بھلے اس کے پاس لوگوں کا جمگھٹا اور جماعت اور بھیڑ ہو نہ ہو، اگر بندہ خدا اللہ کی راہ پہ مخلص ہو کر کے نکل پڑا تو کسی کے نہ ہونے سے بھی اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اللہ نے جب آپ کی زندگی میں خیر کثیر عطا فرمایا تو اب آپ کی نماز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آپ کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز اور قربانی کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلیں ہیں، لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت، قربانی مالی عبادت۔ جب آپ کی زندگی کی ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے تو آپ کے بدن سے ہونے والی عبادت بھی اللہ کے لیے ہو اور مال سے ہونے والی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو فصل لربک، رب کے لیے نماز پڑھو، آپ کی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہو، ونہر، اور رب کے لیے ہی قربانی کرو، یعنی جتنی مالی عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کی جانب سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قربانی جس کا یہاں ذکر آیا، اس کے وجوب کے کچھ شرائط ہیں، وجوب کا کچھ سبب ہے، ادائیگی کے کچھ ارکان ہیں اور اس کے کچھ احکام ہیں۔ شرائط قربانی، سبب قربانی، رکن قربانی اور حکم قربانی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے جتنے اعمال ہیں اس کا مکلف مسلمان ہے، جس نے اسے قبول کیا ہے، جس نے اس کی تصدیق کی ہے، جس نے اس پہ ایمان لایا ہے۔ جو بھی شریعت اسلامیہ کو مانتا ہی نہیں وہ تو پہلے اس بات کا مکلف ہے کہ وہ ایمان لائے، تصدیق کرے۔ تو اعمال انجام دینے کی پہلی شرط مسلمان ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے دوسری شرط ہے اس کا صاحب نصاب ہونا، تیسری شرط ہے اس کا مقیم ہونا، اور چوتھی شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا۔ اس میں جو شرط ہم سے وضاحت کا تقاضا کرتی ہے، جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، وہ دراصل ہے صاحب نصاب ہونا۔ مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو، 92 کلومیٹر یا اس سے دور کی مسافت پہ نہ ہو، 15 دن سے کم کی نیت کے ساتھ، کیونکہ 15 دن کی نیت جہاں کر لے گا وہاں مقیم ہو جائے گا۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، یہ سب آپ پہ واضح ہے۔ صاحب نصاب ہونا، نصاب کو علماء نے 3 قسموں میں بانٹا ہے۔ اس میں لوگوں کو بڑا کنفیوژن رہتا ہے، اس لیے ذرا اس کو سمجھیں۔
اور اس کی تطبیق کریں کہ صاحب نصاب کون بن پا رہا ہے اور کون نہیں بن پا رہا ہے۔ نصاب کو علماء نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک وہ نصاب جس کی بنیاد پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ دوسرا وہ نصاب جس کی بنیاد پر صدقہ فطر واجب ہو، قربانی واجب ہو، زکوٰۃ کی رقم لینا حرام ہو، یہ دوسرا نصاب۔ اور تیسرا وہ نصاب ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کے ہوتے ہوئے، اس نصاب کے ہوتے ہوئے دوسرے کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، دوسرے سے مانگنا حرام ہے۔ تو 3 نصاب علماء نے بیان کیا ہے۔ پہلا نصاب جس کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا نصاب ہے، سب سے مشکل ترین نصاب ہے، سب سے اہم نصاب ہے۔ اس کے بعد ہے جس سے قربانی واجب ہو جائے، اس کے بعد ہے جس سے سوال کرنا کسی سے حرام ہو جائے۔ وہ نصاب جس سے زکوٰۃ واجب ہو جائے، اس کا دراصل مقام وجوب زکوٰۃ اور اس کی گفتگو ہے، لیکن یہاں اس پہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہم قربانی کے نصاب کو سمجھ سکیں گے۔ کوئی شخص 20 مثقال سونا یا 200 درہم چاندی، یا اس کا جو وزن بنتا تھا 52.5 تولہ چاندی اور 20 مثقال سونے کا 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، آج کے موجودہ وزن اور رائج مقدار کے اعتبار سے ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 612 گرام تقریباً چاندی یا چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے۔ 612 گرام تقریباً جو چاندی ہے آج کے ریٹ سے وہ 1,43,000 سے لے کے 1,45,000 کے بیچ بنتی ہے یہ قیمت۔ آج کل آپ لوگ اچھی طرح جان رہے ہیں کہ بازار میں سونے چاندی کی قیمت میں بڑا اتھل پتھل ہے، زیر و زبر ہے۔ تو جس دن قربانی کے ایام ہوں گے اس دن کے حساب سے وجوب کا اندازہ لگایا جائے گا، لیکن ایک تخمینے کے طور پر 1,40,000 42,000 43,000 اس کے آس پاس اگر کسی کے پاس چاندی ہے 612 گرام یا اتنی مالیت ہے تو وہ مالک نصاب ہو گیا۔ سونے میں 7.5 تولہ چاہیے اور اس کی قیمت لے جائیں گے تو 13-14 لاکھ کے قریب پہنچے گی، تو ایک بڑا نصاب ہے۔ اگر نفس سونا ہوگا تب تو اسی کا اعتبار ہوگا، ورنہ سونا چاندی ہو یا پیسہ ہو تو چاندی کے نصاب کو فقہاء نے معتبر مانا ہے۔ اگر 1,45,000 روپے کسی کی ملکیت میں ہے اور یہ قرض سے پاک ہے، فرض کیجئے کہ 1,45,000 ہے تو لیکن 40,000 کا قرضہ ہے اس کے اوپر، یا 1,60,000 ہے اور 50,000 کا قرضہ اس کے اوپر ہے، تو یہ ڈاؤن ہو کر کے 1,40,000 سے نیچے اتر جائے گا تو مالک نصاب نہیں رہا۔ اگر اتنا مال اس کے پاس سال بھر رہ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اس مال کا نامی ہونا ضروری ہے، اور مال کا نامی ہونا یا تو سال گزرنے سے ہوتا ہے یا مال تجارت سے ہوتا ہے۔ تو اس مقدار میں نمو پا لیا جائے، یعنی سال گزر جائے یا تجارت کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے سال میں ایک مرتبہ۔ تو نصاب زکوٰۃ وہ ہے جس میں یہ مال سال بھر اس کی ملکیت میں رہے، سال گزرے اس کے پاس، اور اگر اتنا مال اس کے پاس ہے تو مگر سال نہیں گزرا ہے تو اس نصاب سے اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ عید کے دن اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب۔ قربانی کے جو 3 دن ہے 10 11 12، ان 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال آتا ہے، اتنا مال رہتا ہے تو اتنے سے قربانی واجب۔ سال گزرنا ضروری نہیں ہے اتنے مال پہ قربانی واجب ہونے کے لیے۔ تو زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں حولان حول سال گزرنا ضروری ہے اتنے مال کی ملکیت کا، اور صدقہ فطر میں، قربانی میں، ان چیزوں میں حولان حول ضروری نہیں ہے۔ اگر اتنی ملکیت کے آپ مالک ان دنوں میں ہو رہے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب۔ ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، سب کا اپنا اکاؤنٹ، سب کا اپنا بیلنس، سب کی اپنی تجوری، سب اپنی کمائی اپنے جیب میں الگ جمع کر رہے ہیں، اور سب 1-1 لاکھ کے الگ الگ مالک ہیں، تو صرف ایک آدمی کے قربانی کرنے سے سب کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ جن جن لوگوں کے اندر اتنی ملکیت پائی جاتی ہے ان سب پہ قربانی واجب ہے۔ شوہر بھی اتنا مالک ہے، بیوی بھی اتنے کی مالک بنتی ہے تو شوہر کے اوپر بھی واجب، بیوی کے اوپر بھی واجب، باپ بھی اتنا مالک ہے، بیٹا بھی اپنے اکاؤنٹ میں یا کسی بھی طرح سے اتنے حاجت اصلیہ کی چیزوں کو رکھے ہوا ہے تو بیٹے کے اوپر بھی واجب ہے، باپ کے اوپر بھی واجب۔ تو یہ ہے شرائط۔ سبب وجوب وہ 3 دن مخصوص دن، ذی الحجہ کی 10 11 12 تاریخ۔ رکن مخصوص جانور کو رضائے الہی کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کا رکن ہے، اور حکم
شرع میں واجب ہے، بندہ جب ادا کر لے گا تو بڑی ذمہ ہو جائے گا اور خلوص نیت کے ساتھ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اجر پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں، تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو یعنی نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور تمہارے لیے اس میں جانور کی ہر بال کے بدلے میں ہر عضو کے بدلے میں تمہارے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب ہے۔ یہ فریضہ آیا ہے، اپنی اپنی حیثیت کا اندازہ لگا کر کے جن پہ واجب ہے وہ ضرور قربانی کریں۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں میں نصاب رکھنے کے باوجود نہیں قربانی کیا اور 3 دن گزر گئے، قربانی کے جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے، سال بھر میں ایک مرتبہ آیا ہے کہ تو چند شرعی ضروری باتیں میں نے آپ سے عرض کی، کچھ اخلاقی اور آدابی گفتگو بھی آپ کے سامنے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کریں، یہ سب آداب کے خلاف ہے۔ چاقو تیز ہونا چاہیے، لٹا کر کے چاقو تیز کرنے نہ جائیں۔ کھلے میدان میں لوگوں کو دکھا کر کے ذبح کرنے کے بجائے بند جگہ پہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ریا سے بھی بچ سکیں، دوسرے کے جذبات بھی کسی طرح سے ٹھیس نہ پہنچ سکے۔ جانور ذبح کرتے وقت اس کو ویڈیو بنا کر فیس بک سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے بچیں۔ آپ جس خلوص کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ وَلَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں اس کے خون اور اس کے گوشت نہیں پہنچتے جس تقوی اور جس جذبات قلبی سے تم اللہ کے لیے اس کو قربان کر رہے ہو، یہ جذبات اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ویڈیو بنا کے شیئر کرنے سے بچیں، اس کے وہ اجزاء جو استعمال کے لائق نہیں اس کو ادھر ادھر پھینک کر کے گندگی پھیلانے کے بجائے گڈھا کھود کر کے دفن کریں۔ آپ کے قربانی کے عمل سے ایسی گندگی نہ ہونی چاہیے، آس پاس میں غلاظت نہیں ہونی چاہیے جو دوسروں لوگوں کے لیے نقصان اور پریشانی کا سبب بنے۔ اور گوشت کے حوالے سے فقہا نے فرمایا ہے کہ 3 حصہ کرے، خود کھائے، دوست و احباب کو کھلائے اور غربا فقراء کو بھی کھلائے۔ اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو کہ سال بھر کبھی گوشت ہی نہ کھاتا ہو، اس کے بچے گوشت کے لیے ترستے ہوں، تو پورا جانور کا گوشت اکیلے بھی کھا سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ 3 حصوں میں بانٹیں، سب کو کھلانے کی کوشش کریں، فریج میں رکھ کر کے زیادہ دنوں تک خود کھانے کے بجائے اس موقع پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام اعمال کی طرح اس اہم عمل کو بھی خلوص للہیت کے ساتھ مکمل طور پہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کو ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ایثار قربانی اپنی منفعت کو دوسرے کو آرام پہنچانے کے لیے جذبات کی شکل میں اور خود اپنے انا کو قربان کرنے کا ذریعہ بنائے، اپنے نفس کو ہیج کرنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا ذریعہ نہ ہو، ہماری خواہشات، ہماری انانیت اور جو چیز اللہ سے دور کرے ان ساری چیزوں کو قربان کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔